السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ہے آج اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان خالد ملک۔ ڈیموکریسی اور اسلام یعنی جمہوریت اور اسلام، کیا ڈیموکریسی میں دین ہے یا دین میں ڈیموکریسی ہے؟ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ڈیموکریسی شروع کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اگین ہسٹری ٹیلز اس کہ I think if my memory serves me 6th century ancient Greece ایتھنز کے شہر میں ڈیموکراتیا، ڈیمو یعنی کہ پیپل، کراتیا یعنی کہ رول، یہ لازم کر دیا گیا تھا اس زمانے میں کہ ہر ذمہ دار شہری حکومت کا حصہ بنے اور اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ بنے۔ جو انکار کرتے تھے ان پر جرمانہ وہ ڈالتے تھے۔ Thus was the beginning of democratia یا ڈیموکریسی۔ لیکن وہی پہلا والا سوال، کیا دین میں ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریسی دین میں ہے؟ اگر ہے تو کس قسم کی ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم بات کریں؟ ایک سیکولر ڈیموکریسی جو ہمیں جیسے ٹرکی جیسے ملک میں نظر آتا ہے، یا تھیو ڈیموکریسی جہاں حکومت یا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد شریعت ہے؟ What do we talk about جب ہم جمہوریت اور دین کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ہمارے مذہبی اسکالر آج اسلام کے ڈاکٹر خالد ظہیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈیموکریسی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، جمہوریت اور اسلام۔ کیا جمہوریت میں دین ہے یا دین میں جمہوریت ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے یہ بات بیان کی کہ کیا سیکولر ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا تھیوکریسی یا تھیولوجینز کی ڈیموکریسی ہو۔ میں ایک تیسری بات کر رہا ہوں جی، پیور ڈیموکریسی۔ اور میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی۔ اسلام یہی کہتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، سورہ شورا، شورا کا مطلب ہی مشورہ کرنا ہے، سورہ نمبر 42 ہے، مکی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے بندے کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں مسلمان کی ڈسکرپشن دی ہے تو وہ یہ دی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پریکٹیکلی عملاً، سوائے اس مقام کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ بات ایک ہی ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ آیا، اور درمیان میں فرمایا امرہم شورا بینہم۔ مسلمان کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 3، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا آپس کا فیصلہ، آپس کا مل کر جو نظام بنتا ہے وہ آپس کا مشورہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی، اللہ کا حکم کہاں گیا؟ سود کی حرمت، کریکٹ، مجرموں کو سزا وغیرہ وغیرہ۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک مسلمان معاشرے کی بات کریں گے جس میں آپس میں مشورہ ہوگا تو مسلمان کیا اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو بڑے صدمے کی بات ہے جی۔ یہ البتہ ضرور مشورہ ہوگا کہ بھائی یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یہ کب لاگو ہوگی، یہ کس پر لاگو ہوگی؟ اس میں تو ہمارے ہاں ویسے بھی بحث ہے، تو اس بحث میں کیا کسی ایک فرد کی رائے مان لی جائے کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑا عالم ہے؟ نہیں، مشورہ ہوگا۔ سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنا نظام سیاست، نظام معاشرت، یعنی جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں اس کا انتظام، یہ کس اصول پر چلانا ہے؟ جی، قرآن اس پر بالکل واضح ہے کہ وہ باہمی مشورے کے اصول پر چلانا ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، ڈیموکریسی یہ ویسٹرن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جی، ایک ڈیولپمنٹ ہے، رول فار دی پیپل بائی دی پیپل، رائٹ۔ مگر کیا ہمیں کوئی چڑ ہے ویسٹ سے؟ انہوں نے اللہ کے حکم، اللہ کی دی ہوئی ہدایت امرہم شورا بینہم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک لائے عمل دے دیا۔ ہم اس کو مینون قبول نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کے نتیجے میں لادینیت لے آئیں، لیکن بہرحال ہم جب مسلمان ایک نظام بنائیں گے تو ہمارا حکمران کون ہوگا؟ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کوئی بادشاہ ہوگا جس کا خاندان ہے، پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا،
یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپوائنٹ کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بعد یہ چیز مسلمانوں پر چھوڑ دی. مسلمانوں میں جو انتظامی تفصیلات طے ہوں گی وہ کیسے طے ہوں گی؟ مسلمانوں کے درمیان اگر مذہبی معاملات میں عملاً یعنی معاشرے کی سطح پر کوئی اختلاف ہوگا تو وہ کیسے طے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. جی. امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا معاملہ طے ہوگا آپس کے مشورے سے. پر اس میں ایک بات مجھے اور کہنے دیں، آپس کا مشورہ ہم 8 10 12 لوگ ہیں کرتے ہیں. آپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے، مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے، سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ بات کریں. یہ ضروری ہے. ہر آدمی کو جتنا ایک ممکن ہو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے بغیر کسی خوف کے. جی. اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے. فرض کیجئے کہ ہم 12 14 لوگ ہیں اور ہم سب ایک فیصلے پر مجتمع ہو جاتے ہیں. فیصلہ ہو گیا. فرض کیجئے اختلاف ہو جاتا ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب لازماً یہ ہے کہ میجورٹی کی بات مان لی جائے. اس لیے کہ مائنورٹی کی بات مان لی گئی تو امرہم شورا بینہم نہیں ہوا. ان کا فیصلہ ان کے آپس کا مشورہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ حکمران مشورہ کر لیتے ہیں، نہیں، ان کا فیصلہ، ان کے حکمران، ان کا قانون، شریعت کی کون سی تفصیلات، یہ سب مشورے سے ہوگا. اور مشورے سے مراد دیانتدارانہ ایکسچینج آف ویوز. اور اگر اختلاف ہو گیا تو پھر جس کی میجورٹی ہے اس کی بات مان لی جائے گی. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ کوئی ایسا آسمانی فیصلہ ہے کہ جو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. نہیں، اس پہ ڈسکشن جاری رہے گی، اس پہ تنقید ہوتی رہے گی. کل کو میجورٹی یہ طے کر لے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کو بدل لینا چاہیے تو بدل لینا چاہیے. ریفارم کا ایک ایبسولوٹلی ہونا چاہیے، امکان، گنجائش ہونی چاہیے، آزادی رائے ہونی چاہیے، لوگ اپنی بات کر سکیں. اور اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اور نظام لے آئیں مشورے کا، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے جو جمہوریت میں نظر آتی ہے. 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن کرا لیں. آپ اس کو 3 سال بنا دیں، آپ اس کو 6 سال بنا دیں، لیکن بہرحال کرنا مشورہ ہی ہے. بالکل. آج کا ہمارا موضوع ہے جمہوریت اور اسلام. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال پلیز. میرا نام حمزہ ہے، کراچی سے میں تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نظام جمہوریت کا تعلق اسلام سے ہے؟ وہ گورا کہتا ہے نا یس اینڈ نو، تو میرا بھی جواب ہے اور نہیں ہے. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے واضح فرمایا کہ جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ ویسٹ میں شروع ہوئی، ٹھیک، لیکن جس اصول اور بنیاد پر جمہوریت کا سارا نظام طے کیا گیا ہے تفصیلات سے قطع نظر وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، امرہم شورا بینہم. سو ایک جانب سے دیکھیں تو جمہوریت اسلام نہیں ہے، لیکن دوسری جانب دیکھیں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. آپ اس میں ترمیم کر دیں، اضافہ کر دیں، ریفارمز لے آئیں، لیکن بہرحال آپ پابند ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کہ کسی بادشاہ کی، کسی ڈکٹیٹر کی بات نہیں ماننی، ہمیں مشورے کی بات ماننی. ویری امپورٹنٹ. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. السلام علیکم، میرا نام حایت علی نگری ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سیاست کرنے کا کہا؟ دیکھیے اس کا بھی جواب بھی ایسے ہوگا. سیاست سے ہمارے ہاں لوگ مراد لیتے ہیں کوئی سیاسی پارٹیاں، کوئی بیان بازی، کوئی الیکشن وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اگر اس سے مراد یہ لیں کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا انتظام، انسرام، اس کو کیسے چلایا جائے، تو یقیناً دین نے اس کے لیے ہدایات دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے اتنی ہدایات دی ہیں کہ یہ فرمایا کہ اگر تم 3 جاؤ لوگ، بلکہ شاید 2 سفر میں، تو ایک کو امیر بناؤ. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلہ ہو، ریوڑ ہو، منتشر. نہیں، ہمیں ہمیشہ منظم رہنا ہے اور ہمیں اس انتظام میں کسی ایک کو اپنا امیر بنانا ہے. اب وہی بات، وہ امیر بن گیا، تو معاملہ آ گیا، اب مشورہ ہوگا اور مشورے کا وہ پابند ہوگا. لیکن بہرحال ایک آدمی ہوگا جو الٹیمیٹلی رسپانسبل ہوگا. چنانچہ آپ نے جب بھی لوگوں کو بھیجا کسی دوسرے علاقے میں تو کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابھی حج کے لیے نہیں گئے. آپ کو معلوم ہے کہ 9 ہجری کو جو حج ہوا ہے وہ مسلمانوں کے زیر اہتمام ہوا ہے.
8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لیکن 9 ہجری میں جو حج ہوا اس میں آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا. تو یہ انتظام تو کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتظام کا اہتمام نہ ہو؟ اگر ہم اس کو سیاست کہیں تو بالکل سیاست تو بتائی گئی ہے. ٹاپک ہے جمہوریت اور اسلام. We'll be back straight after the break. ویلکم بیک فرام دا بریک. یہ آج اسلام ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ. آج ہمارا ٹاپک ہے جمہوریت اور اسلام، یعنی کہ ڈیموکریسی اور اسلام. سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور یاد دہانی کے لیے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ ویڈیو کے ذریعے. ضرور بھیجیے گا، اور اسی طرح ہمیں فیڈ بیک اور سجیشنز بھی دیتے رہیے گا آن لائن. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب. السلام علیکم، میرا نام ایمان زہرا ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واٹ از ڈیموکریسی اور یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ واٹ از ڈیموکریسی، یہ کب اور کہاں سے شروع ہوا یا شروع ہوئی. وہ اف یو کین ایڈ، ہمیں ایپیسوڈ کی انٹروڈکشن میں یہ بتا دیا تھا کہ ڈیموکریسی جس کو ہم آج ڈیموکریسی کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، در حقیقت اینشینٹ گریس 76th century I believe under the Greek democratia rule of the people، جہاں پر یہ انکریج کیا گیا تھا کہ جو شہری ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے، اور جو سلسلے ہیں زندگی کے اس شہر کے، وہ جو شہری ہیں وہ خود اس کی ذمہ داری اٹھائیں. بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شہری حصہ نہ لے تو اس پر جرمانہ بھی وہ لاگو کرتے تھے. اف یو کین ایڈ. جی میں خیر میں ایک مولوی آدمی ہوں، سوال مجھ سے دین کے بارے میں ہونا چاہیے، مگر میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کی بالکل بجا ہے، ظاہر ہے آپ نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے، لیکن جمہوریت پھر رہ نہیں سکی. اور وہ والی جمہوریت ہے ویسٹرن یورپ میں. جو سچی بات یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں، یہ امریکہ بھی ویسٹرن یورپ ہی ہے، یہیں سے لوگ گئے وہاں. جی ان کے ہاں ایک دور آیا، طویل دور، سینچریز پر محیط، میڈیول یورپ کا جو ڈارک ایجز تھی. جی اس میں مونارکی، بادشاہت، اور پوپ دونوں کا ایسا ملاپ ہوا کہ جمہوریت کا نام و نشانی ختم ہو گئی. جمہوریت ختم ہو گئی، خرد، عقل، انٹلیکٹ کا استعمال ختم ہو گیا. فلاسفرز کو، سائنٹسٹ کو، انٹلیکچوئلز کو دبایا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، اور ایک طویل سٹرگل شروع ہوئی جس میں پرسیکیوشن ہوئی، لوگوں کو دبایا گیا. اس میں سب سے نمایاں جو واقعہ آتا ہے وہ گیلیلیو کا آتا ہے کہ اس نے بیچارے نے یہ ثابت کیا اپنی انویسٹیگیشن سے، اپنے ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے، جو اس نے دیکھا کہ یہ زمین دنیا کا مرکز نہیں ہے، جیسا کہ چرچ کے عقائد میں کہیں سے آ گیا تھا، بائبل میں نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کے زمانے میں کوئی نظریہ تھا جو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا. اس کو اتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کو اپنے نظریات کو زبردستی باہر کر دیا. بلکہ سو اس کے بعد جو سٹرگل شروع ہوئی تو جمہوریت کا ریوائول ہوا. اور میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ریئیکشن تھا اور چرچ اور مونارکی کے خلاف ریئیکشن تھا، تو یہ سائنٹیفک ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن، رینیسانس، ڈیموکریسی، یہ اصل میں مذہب کے خلاف ایک ریئیکشن کے نتیجے میں یہ نئی دنیا وجود میں آئی ہے ویسٹرن یورپ میں. اس میں جو جمہوریت وجود میں آئی اس میں یہ تصور دیا گیا کہ یہ سیکولر ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو مسجد جانا جائیں، بالکل، آپ کو گرجے جانا جائیں، آپ کو مندر جانا جائیں، مگر جب پارلیمنٹ میں آئیں تو آپ اپنا مذہب اپنے گھر میں رکھیں. ٹھیک، یہ وہ ریئیکشن تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی ریئیکشن کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک، ہم اس جمہوریت کے مثبت جو پہلو ہیں ان کو لے لیں گے، اور اس کا یہ جو منفی پہلو ہے، یہ جو رد عمل ہے سیکولرزم کا، اس کو ہم نہیں لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں آئیں، آپ گفتگو کریں، مشورہ کریں، اس مشورے میں مذہب کو، دین کو کیسے بے دخل کیا جا سکتا ہے،
بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کے مطابق نماز تو پڑھوں اور اسی رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ربا حرام ہے, چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, تو میں کہوں یہ میں ہی کر سکتا. نہیں, یہ مسلمان نہیں کرے گا. مسلمان تو جس جمہوریت پر, جس مشورے کے نظام پر ایمان رکھتا ہے, اس کو اختیار کرے گا, اس میں مذہب کا لازماً رول ہوگا. اختلاف کہاں ہوگا؟ وہی میں نے آپ سے گزارش کی, چور کا ہاتھ کب کٹے گا, ربا کی کیا ڈیفینیشن ہے, آج کے دور میں ربا کا خاتمہ کیسے ہوگا, یہ مشورہ ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ کوئی کہتا ہے کہ کسی جگہ لوگ مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو نہیں داخل ہونے دینا, نام کے مسلمان ہیں. اچھا, میرے دماغ کنفیوژن ہے صرف, اس کنفیوژن یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی, پارلیمنٹ کے باہر اگر ہم نکلتے ہیں کہ آپ اگر گرجا جانا چاہیں جا سکتے ہیں, مندر جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جو بھی آپ کی جو عبادت گاہیں آپ جا سکتے ہیں, پریکٹس کر چکے ہیں. لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو نظریہ ہے وہ, اس کی جو بنیاد ہے وہ ہوگی that'll be the religion, دین اسلام ان آور کے, جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جو معاملات ہیں جو غیر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, اگین یو آر سیئنگ کہ ان کے معاملات بھی دین کی نظر سے ہم سارٹ آؤٹ کریں گے, کریکٹ؟ بالکل صحیح ہے. لیکن وہ نظریہ, وہ اس کی بنیاد ہے کیا؟ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک بڑی دلچسپ ایک وہ ہے امپلائیڈ مشکل, کہ بھائی نظریہ تو وہ ہوتا ہے جو مان لیا جاتا ہے. نہیں, میں جس نظریے کو مانا ہوں, جس پر ایمان لایا ہوں, اللہ خیر کرے, میں سوچ سمجھ کے لایا ہوں. میرے رب نے اپنی کتاب میں مجھے بات سمجھائی ہے, مجھے سمجھ میں آئی ہے, اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو میں نے بات سمجھ لی ہے نا. دو چار لوگ ہیں کہ جن کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو میں ان کو سمجھاؤں گا. مشورے میں میری بات تھوڑی دیر کے لیے ریجیکٹ ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ مجھے بولنے کا حق دیا جائے. اوکے, میں آپ کو, آپ کی اگلی نسلوں کو میں اللہ کا دین پہنچاؤں گا, اور اس امید کے ساتھ پہنچاؤں گا کہ میجورٹی میری بات مان لے گی. یہی تو بیوٹی ہے. اصل میں دیکھیں ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ میں ایک عالم دین, ایک مولوی صاحب, ایک پادری, میں نے کہا جی کہ میرے پاس حق ہے, تم سب لوگ گمراہ ہو, میری بات مانی جائے گی. اس کے نتیجے میں وہ خوفناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ دین کے نام پر جبر ہوتا ہے, جس سے دین بدنام ہوتا ہے. بالکل صحیح. بھائی میرا دین میرے رب کا دین ہے, میرا دین مدلل ہے, اس میں جو بات بھی کی گئی ہے وہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے, یہ میں سمجھا سکتا ہوں. آگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ اچھا ٹھیک, آئیں بات کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں بات کرنے کی کھلی آزادی ہوگی, اور بات ہم تمیز سے کریں گے, اپنی بات کریں گے, دوسرے کی بات سنیں گے. یہی ہمارے دین کا مشورہ ہے. نیکسٹ کوشچن پلیز. اسلام کے اندر کون سے ایسے مذہبی نظریات ہیں جو جمہوریت کے حامی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا, اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ دو طرح کے. ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق میری ذات سے, اور ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق اجتماع سے ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین حضرات, ہے آج اسلام, وقت ہے سیگمنٹ #AskIslam کا. چلتے ہیں پہلے سوال کی. جائے نماز اور قرآن پاک کا جزدان دھو کر اس کا پانی بہا سکتے ہیں, ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں دین میں ایک تو وہ پہلو ہے کہ جو واضح طور پر بیان کر دیا گیا, وہ احکام جو قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں یا قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں, وہ تو دین ہے. اس کے علاوہ جو ادب ہے نا, احترام, یہ شریعت نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے, بڑی اچھی چیز ہے, مگر یہ شریعت نہیں ہے. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں اب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور عرب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف پیر کیا ہوا ہوتا ہے, تو ان کے ہاں یہ ادب کا پہلو نہیں ہے. سو ادب بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کی کوئی شریعت نہیں ہے.
یہ بس دل کی بات ہے. تو آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جانماز سے اس کا پانی دھو کر پھینکنے میں آپ کا کوئی دل برا محسوس نہیں کرتا تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا, یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. بس اتنی بات ضرور ہے کہ اتنے زیادہ ادب آداب نہ ہو کہ جینا ہی مشکل ہو جائے. اور ایک اور چیز, ادب آداب میں آپ بہت آگے بڑھے ہوئے ہوں اور دین اور شریعت میں فارغ ہوں, معلوم ہو کہ جانماز کا پانی تو پھینکنے میں بہت کانپ رہے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, نماز نہیں پڑھتے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس کی بہت ہی خوفناک قسم کی خرابی آ گئی ہے. سو اس لیے اللہ کے دین پر, اس کی شریعت, اس کے احکام پر عمل کریں اور آداب میں جتنا ایک ہو سکے کریں, لیکن اس سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا نہ کریں. بہتر, تھینک یو جی. ہیش ٹیگ آسک اسلام کا اگلا سوال پلیز. کسی پہ بہتان لگا کر ندامت کا احساس ہو جانا اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنے سے کیا معافی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر توبہ مخلصانہ ہے تو وہ لازماً معاف فرمائے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وضاحت فرمائی ہے جی, جو بالکل قرآن کے بیان, منشا اور روح کے مطابق ہے جی, کہ اگر انسان نے اللہ کے معاملات میں کوئی زیادتی کی ہے, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا یا کچھ اور غلط کام کیے اور صدق دل سے توبہ کر لی, ندامت ہوئی, شرمندگی اور آئندہ اصلاح کر لی, تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر صدق دل سے توبہ کیا تو میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلافی کریں. مثلا آپ نے ایک شخص کی گاڑی چوری کر لی, اب آپ گاڑی میں موٹر وے میں اسلام آباد جا رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی توبہ نہیں ہوگی. آپ پہلے گاڑی اس کے گراج میں جا کے کھڑی کریں اور اس سے معافی مانگیں تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. بہتان میں ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ کو شرمندگی ہوگی, بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے گزارش کروں, یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ مجھ سے آج ہی کسی نے پوچھا کہ رشتہ داروں سے معافی مانگتے ہوئے بڑا مشکل محسوس ہوتی ہے, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کہیں توبہ کی اسپرٹ, خلوص میں کہیں کمی ہے. ندامت اس حد تک پہنچنی چاہیے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے تمہارے بارے میں یہ گھٹیا بات کی تھی, مجھے معاف کر دو, اور وہ اللہ سے توفیق مانگے. آپ نے توبہ کر لی نا تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, مجھے یہ بھی ہمت دے دے, وہ دے دے گا انشاءاللہ. آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ ہمت پیدا کرے گا, اور جب آپ اس سے معافی مانگ لیں گے اور وہ کہے گا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. خوبصورت بات, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نیکسٹ کوشچن پلیز. کیا شطرنج کھیلنا اسلام میں جائز ہے؟ دیکھیے, یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض احادیث کا حوالہ دیتے ہیں, بعض اسی طرح کے جو کھیل ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں. اگین سیاق سباق کو پوری طرح پیش نظر نہ رکھنے کے نتیجے میں شطرنج کی دو بڑے مسئلے قباحتیں ہو سکتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے شطرنج کھیلی اور پیسے لگا کر گیملنگ, تو ناجائز حرام. صحیح. آپ نے شطرنج کھیلی اور اس کھیل کی نوعیت ایسی ہے کہ اب چلا جا رہا ہے, چالیں چل رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں, اور وہ کوئین ختم ہی نہیں ہو رہی, تو آپ ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی گئی, حرام ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی شطرنج سے ذہن کھلتا ہے, سوچنے کا موقع ملتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن نماز کے ایکسپینس میں نہیں ہوگا. جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا آپ اس کو روکیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اس کے بعد بے شک کھیلیں, پیسے نہیں لگائیں گے. تو ہر کھیل, ہر ایکسرسائز اگر اس کے اندر کوئی دینی اخلاقی قباحت نہیں ہے تو وہ جائز.
بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. #AskIslam ایک دفعہ پھر اپنے واٹس ایپ ویڈیوز کے ذریعے اس واٹس ایپ نمبر پر جو آپ کے اسکرینز پر نظر آ رہا ہوگا اس پہ ضرور بھیجیے گا. آج کا ہمارا ٹاپک رہا ہے جمہوریت اور اسلام, ڈیموکریسی اینڈ اسلام. جاتے جاتے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ بھی ٹریول کر چکے اور آپ بھی ٹریول کر چکے, میں بھی ٹریول کر چکا ہوں, اگر ہم جو اسلامی جو ملک ہیں, میں بالخصوص ٹرکی کا ایگزامپل لینا چاہوں گا اور ملیشیا کا ایگزامپل لینا چاہوں گا, جب آپ وہاں سفر کرتے ہیں, جب جاتے ہیں تو آپ کو جو ماحول نظر آتا ہے وہ یوں ایسے لگتا ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے. اگر آپ کو مسجد جانا ہے جائیں, اگر نہیں جانا ہے نہ جائیں. رمضان میں ریسٹورینٹس بھی کھلے ہوتے ہیں ملیشیا میں بھی اور ترکی میں بھی. تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی یا سیکولر ڈیموکریسی کی, تو نہ جانے کیوں وہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنی زندگی کو گزارنا چاہے, جیسے گزارنا چاہے وہ گزار سکتا ہے. یعنی کہ shouldn't we keep the state and religion completely separate? دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کہی, میں اس کا جواب جو بھی سمجھوں گا میں اپنے دین سے سمجھوں گا. ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہی فرق ہے. وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیکولرزم کا نظریہ, آپ کہیں عقیدہ, وہ آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے اجتماعی طور پر. نہیں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے سیکولرزم کا, مجھے اپنے دین سے پوچھنا ہے. میرے دین نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا معاشرہ بھی ایک اسلامی معاشرہ بننا چاہتا ہے تو زکوٰۃ تو آپ کو لازماً دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز بھی آپ کو پڑھنی ہے. نماز کا اہتمام کیا جائے گا, مسلمان کو نماز پڑھائی جائے گی. ظاہر ہے کہ اس میں تدریج ہوگی, انکریج کیا جائے گا. لیکن آدمی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو اس کو اگر پھر نماز پڑھنی چاہیے آپ کو. سو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین میں دو چیزوں کو, مذہبی چیزوں کو, ٹھیٹ مذہبی چیزوں کو اجتماعی نظام کا حصہ بنا دیا گیا ہے, نماز اور زکوٰۃ. باقی جو کچھ بھی ہے اس میں ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے, لوگوں کو مشورہ دیں گے. آپ مجھ کو زبردستی دھکا دے کے حج کروا سکتے ہیں, یا آپ مجھے یہی کہیں گے خالد صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے ایک مرتبہ بھی حج نہیں کیا, تو آپ مجھے انکریج کریں گے. اسی طرح سے کسی کو آپ زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتے, رکھوا ہی نہیں سکتے. کیسے رکھوائیں گے؟ وہ جا کے ایک دکان پہ جا کے سگریٹ پینا شروع کر دے گا. تو اس لیے ہمارے لوگوں نے یہ بیجا قسم کی سختیاں کی ہوئی ہیں. میرے رب کا دین دعوت ہے, دعوت ہے, آپ سمجھائیں گے, اور جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو بھائی آپ روزہ چھوڑیں گے کیوں, اور سمجھ میں نہیں آئی ہے تو روزہ رکھیں گے کیوں, اور رکھیں گے بھی تو کیا رکھیں گے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین اللہ کا دین ہے, اس نے اپنی ہر بات کے لیے دلائل فراہم کیے ہیں اور ہم نے دعوت دینی ہے. ہاں, اجتماعی نظام میں اگر مسلمانوں کا نظام بن گیا ہے, زکوٰۃ دی جائے گی لازماً, اور نماز کا اہتمام کیا جائے گا. جو حکمران کریں گے اور سب مسلمانوں سے کہیں گے کہ جناب اب آئیے نماز پڑھیں. مشورے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر حاضر ہوں گے جی آج اسلام کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.